अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज सोमवार है, 15 मार्च सन 2021 है। तीन चार बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो हुकूमत बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि सदारती रेफरेंस की तैयारी हो रही है, इस पर बातचीत चल रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। लेकिन आज हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा कर दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान जो हैं वो अपने फ़राइज़ नहीं सही तरीके से अदा कर रहे हैं, तो इसलिए उनको फ़ौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। 3 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब आगे की हिकमत अमली क्या है, इसका क्या मतलब है, किस तरफ ये सिचुएशन जाएगी, इस पर आज मैं आगे चलकर मज़ीद इसको तफसील में आपको बताऊँगा। दूसरा, डॉक्टर शहबाज गिल पर एक हमला हुआ, उन पर स्याही फेंकी गई, गंदे अंडे टमाटर फेंके गए, 3 अफराद गिरफ्तार हैं और ये नून लीग ने किया। एक हुकूमत की तरफ से तो जो अब एक बात सामने आई है कि इंतहाई सख्त गिर मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा, किसी के साथ रियायत नहीं की जाएगी। नून लीग ने भी एक बड़ा भरपूर मंसूबा बना लिया, मुल्क में एक अफरा तफरी इस तरह की क्रिएट की जाएगी कि जिसमें ये चीज़ बावर कराई जा सके हुक्काम बाला को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, कि जो बैरूनी ख़तरात हैं उनकी वजह से ये जो अंदरूनी इंस्टेबिलिटी है ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगी, और इन हालात को वो इस्तेमाल करेंगे अपोजिशन वाले कि हुकूमत किसी न किसी तरीके से फिर उनके साथ मुज़ाकरात करे। उसमें मैं 3-4 वाक़यात आपको बता दूंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ चीज़ें जा रही हैं। लेकिन एक और भी डेवलपमेंट जो होने जा रही है, कल PDM का इजलास है, वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग ने इस्तीफ़ों की बात की है। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों की बात नहीं कर रही, और बज़ाहिर यही है कि आसिफ जरदारी साहब कोई नई गोली बेचने में कामयाब हो जाएंगे, और जो इस्तीफ़ों की बात है लॉन्ग मार्च से पहले वो शायद नहीं होगी। लेकिन दूसरी जानिब आज PDM के इजलास में, मशावरती इजलास नून लीग का है, और कल PDM का, मरीम नवाज़ जैसे ही लाहौर से इस्लामाबाद पहुंची हैं, हमज़ा शहबाज ने पार्टी सेक्रेटेरिएट में पंजाब की मुस्लिम लीग नून का एक इजलास तलब किया है, और वहाँ पर वो अहम उनके सलाह मशवरे चल रहे हैं कि आने वाले वक्तों में क्या करना है। तो एक बड़ी ऐसी एक पॉलिटिकल सिचुएशन है जो अफरा तफरी की तरफ कोशिश है अपोजिशन की। मैं उसमें आपको 3-4 बातें मैं बता देता हूँ। एक तो जावेद लतीफ़ साहब के बयान पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसको मरीम नवाज़ साहबा ने डिफेंड किया है। जावेद लतीफ़ साहब ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये बात कही कि अगर मरीम नवाज़ को कुछ हुआ, यानी वो कह रहे थे कि उनको धमकियां आई हैं, और फिर ये बात थी कि नैब ने उनके लिए दरख्वास्त की है कि ज़मानत मनसूख की जाए, तो वो अगरचे फ़ौरी जो उनकी ज़मानत मनसूखी की जो दरख्वास्त थी उसको अदालत ने आज एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने नोटिस किए हैं मरीम नवाज़ साहबा को कि आएँ और आप बताएं कि आप अपना जवाब दें, क्योंकि इलेक्शन वहाँ पर नैब ने ये कहा कि ताउन नहीं कर रही। उनको जब बुलाया गया यहाँ पर पेशी के लिए तो वो एक पूरा जलसा लेके आ गई, वहाँ पर उन्होंने हमला किया, और फिर जब उन्हें सवालनामा भेजा गया तो उसका भी एक रवायती जवाब दिया। तो तहकीकात में, तफ्तीश में वो ताउन नहीं कर रही, जिस पर जो अदालत है जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल को मरीम नवाज़ साहबा अपना वो इस हवाले से जवाब दें। तो जावेद लतीफ़ साहब का जो बयान था उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हम खप्पे नहीं कहेंगे, हम बहुत फिर तहस नहस कर देंगे। तो मरीम नवाज़ ने उसको डिफेंड किया, और ये उन्होंने कहा है कि जनाब ये तो हकायक से तरोड़ मरोड़ कर ये बयान पेश किया गया, उनका कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं था। दूसरी जानिब आप देखें कि जो शहबाज गिल साहब हैं हुकूमत के एडवाइज़र, वो लाहौर हाई कोर्ट में अपनी पेशी के लिए गए, और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे उन्होंने उन पर स्याही फेंकी, उन पर गंदे अंडे जो हैं वो फेंके, उन पर इस तरह की चीज़ों की बौछार की। तो उस पर उज़मा बुखारी जो पंजाब की तर्जमान है मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने कहा, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कि हम इंतज़ार कर रहे थे, यानी ये बाकायदा एक प्री प्लान था। शहबाज गिल साहब ने भी जाने से पहले ट्वीट किया, लाहौर हाई कोर्ट में जाने से पहले, और कहा कि मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया कि नून लीग वाले उन पर एक हमले का प्लान कर रहे हैं। तो अब ये इससे आपको अंदाज़ा होगा। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की वो स्टेटमेंट कि मैं पहाड़ों का रहने वाला हूँ, 62 साल मेरी उम्र है, और फिर मेरे सामने आओ तो अगर स्ट्रेचर पर ना भेजूँ तो मेरा नाम शाहिद खाकान अब्बासी नहीं है। मरीम नवाज़ साहबा की अपनी गुफ्तगू
جب احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی والا واقعہ ہوا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا، آن ریکارڈ ہے یہ، کہ اب ہم نے اپنے ورکرز کو ہدایت کر دی ہے کہ آپ ہر جگہ پر ان پر حملے کریں اور ان کو روکیں آپ. جب سیاسی قیادت اس طرح کے بیان دے رہی ہو. اچھا تھوڑا سا اس میں ڈفرنس ہے، جو شہباز گل صاحب پر جو واقعہ ہوا اور جو پارلیمنٹ کے سامنے، وہ بھی قابل مذمت تھا، ہاتھا پائی نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن جب آپ کسی ایسی جگہ جا کر پریس کانفرنس کریں گے، اور اس پریس کانفرنس سے پہلے میں نے آپ کو وہ سنوا چکا ہوں گالیاں جو ہیں ساری مرتضیٰ عباسی صاحب کی، پھر روہیل اصغر صاحب کی، تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ پھر لڑائی ہوگی نا. جب آپ گئے ہی لڑائی کرنے کے لیے ہیں تو وہ تو پھر ہاتھا پائی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن شہباز گل صاحب کا پری میڈیٹیٹڈ ہے، یعنی یہ ایک باقاعدہ سوچ سمجھ کے یہ واقعہ کیا گیا. اگر یہ تو اس کو اس واقعے سے آپ مکس نہیں کر سکتے. لیکن حکومت اگر کوئی ایکشن نہیں لیتی، اب یہ بالکل بات واضح ہے کہ اگر انہوں نے پنجاب میں جو تبدیلیاں چاہیے بیوروکریسی میں اگر وہ نہیں کی اور کوئی ایکشن نہیں لیا، تو پھر یہ جو اس وقت نون لیگ جو کرنے جا رہی ہے وہ ایک بھرپور افراتفری کرنا چاہتی ہے اس ملک میں، اور یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ ایک اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. اور پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، پاکستان کی جو حکومت ہے، ان کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے مطالبات مانے، وگرنہ پنجاب نہیں چل سکتا. اب اس کے لیے آپ کو یعنی انفورسمنٹ اور لا کے لیے آپ کو ضروری اقدامات کرنے ہیں. پنجاب کی بیوروکریسی میں آپ کو تبدیلی کرنی ہے. آئی جی صاحب بہت اچھے آدمی ہوں گے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کا شیر پاؤ صاحب کے ساتھ جو کتنا قریبی رشتہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ شیر پاؤ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، تو کیا جو نون لیگ ہے یا اور بہت ساری جماعتیں ہیں وہ شیر پاؤ کے ذریعے انعام غنی صاحب سے کوئی فیورز نہیں لیتی ہوں گی؟ آئی جی ہیں، کیا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ داماد ہیں، داماد کے بھائی ہیں، کیا ہیں آپ؟ تو یہ جو اتنا قریبی رشتہ ہے شیر پاؤ صاحب کا، اور پورا پنجاب آپ نے ان کے حوالے کر دیا ہے، یہ کبھی بھی کوئی ایکشن نہیں لیں گے. یہ آج شہباز گل کے ساتھ جو ہوا، یہ کل وزیروں کے ساتھ نون لیگ نے یہ طے کر لیا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے. تو آپ مجھے بتائیے، جب تک آپ پنجاب کی بیوروکریسی میں وہ تبدیلیاں نہیں لائیں گے، جو شہباز شریف کے جو وہ لوگ جو ان کے ساتھ اتنا کلوزلی کام کرتے رہے، جونیئر ہونے کے باوجود ان کو سینئر پوسٹنگز دی گئیں، ان کا مستقبل، ان کا فیوچر، وہ سارے کا آج بھی وہ ایک گروپ کی صورت میں کام کر رہے ہیں اور وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ہیں. میں بڑی پوسٹ کی بات کر رہا ہوں آپ کو، آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری، ان کے حوالے سے اگر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی ایسا فیصلہ جس میں وہ ایڈمنسٹریشن نہ آ سکی جو ان نون لیگیوں کی یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کو جس نے نہ روکا، تو پھر آنے والے وقتوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بڑی افراتفری آپ دیکھیں گے. نون لیگ کے اندر حمزہ شہباز نے اپنی سٹرگل کا آغاز کر دیا ہے اور وہ مریم نواز کو کارنر کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری جانب جو نواز شریف ہیں، انہوں نے بھی آپ دیکھیں، انہوں نے جو اپنی گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے جرنیلوں کے نام لینے شروع کر دیے. اور آج جب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جب وہاں پر گفتگو ہوئی صحافیوں سے، اور صحافیوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کو دھمکیاں ملی ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ کو کسی نے ڈائریکٹلی دھمکی دی ہے، انڈائریکٹ دھمکی آئی ہے؟ تو کیا آپ کسی کا نام بتا سکتے ہیں جس نے دھمکی دی؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی پہلے آپ جو نواز شریف صاحب کی جو گفتگو ہے ویڈیو لنک پہ، پہلے آپ اس کو چلائیں، جن جرنیلوں کے انہوں نے نام لیے آپ ان جرنیلوں کے نام لیں، پھر اس کے بعد آپ میرے سے بات کریں. تو صحافیوں کے ساتھ بھی وہ جو ان کی منہ ماری، اب وہ اتنی زیادہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں نون لیگ کی قیادت جو ہے اس حد تک وہ ہو چکی ہے، اسٹربن ہو چکی ہے. دے ہیو نو رسپیکٹ فار اینی تھنگ، کسی کا بھی آپ یہ بھول جائیں. اور وہ جو بھی ان سے بات کرتا ہے، چاہے کوئی سیاستدان ہے، کوئی صحافی ہے، وہ جس انداز میں اس سے بات کرتی ہیں، اگر ان کو قانون کے تحت ڈیل نہیں کیا گیا، دیکھیں یہ کنوکٹ ہیں، یہ باہر پھر رہے ہیں، کوئی پیسہ پاکستان نہیں آ سکا. اس بلیک منی سے انہوں نے یوسف رزاق گیلانی کو الیکٹ کروا لیا، اور سینٹ چیئرمین کے حوالے سے یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کس کو وہ ہم نے سیٹ لینی ہے، نو کانفیڈنس کی باتیں ہو رہی ہیں، تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں، کہتے ہیں ہم چلنے نہیں دیں گے. اور جس طرح سے بالکل کھلی جو ایک گفتگو ہے، حملہ کرنے کی گفتگو، اپنے ورکرز کو ہدایت، اگر اس کو نہیں روکا گیا
تو پنجاب کے اندر بڑی شدید افراتفری ہونے والی ہے. لیکن نون جو تحریک انصاف کے ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے اندر جو فیاضی تھی یا جو رحم دلی تھی، ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس سے اب باہر نکل آئیں اور جو قانون کے مطابق کارروائی ہے آپ اس کو مت روکیں. یہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے یا دوسری قیادت کے حوالے سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بھی قانون کو وائلیٹ کرتا ہے آپ اس کو قانون کے مطابق ڈیل کریں. اور اب صلاح مشورہ چل رہا ہے، جو مجھے اطلاعات ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ایڈمنسٹریشن میں تبدیلی، صلاح مشورہ چل رہا ہے، اور اس بات کا بڑا امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہوگی. اور سب سے پہلے میں پھر جو پہلی خبر پر جو آیا تھا، جس پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ صدارتی ریفرنس صلاح مشورہ شروع کر دیا گیا، لیکن بالکل ایک بھرپور انداز میں فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنے کا فیصلہ کیا تحریک انصاف نے. اور آج پریس کانفرنس کر کے یہ کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جو اراکین ہیں وہ باعث ہیں، وہ جس انداز سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، اس بات کی توقع نہیں کہ وہ اپنے جو فرائض ہیں آئینی وہ صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اس لیے وہ فی الفور استعفیٰ دے دیں. ابھی یہ پہلے ہی حکومت نے ڈیمانڈ کی ہے. اگلے مرحلے میں حکومت صدارتی ریفرنس فائل کرے گی اور اس کے ساتھ یہ استدعا کی جائے گی کہ جب تک اس ریفرنس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو کام کرنے سے روکا جائے. کیونکہ یہ اس وقت جو صورتحال ہے، ایسی صورتحال میں معاملات جو ہیں وہ صحیح انداز میں صحیح طرف وہ نہیں چل سکتے. دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے اندر یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے، یہ جو آج سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے جو پٹیشن فائل کرنی تھی پیپلز پارٹی نے، وہ ابھی فائل نہیں ہو سکی. اب کل جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، میں اس کی بھی آپ کو تھوڑی سی روایات بتا دیتا ہوں. ابھی پیپلز پارٹی نہیں دے رہی استعفے، وہ زرداری صاحب نئی گولی بیچنے کے چکر میں ہیں، اور وہ ان سے کہیں گے کہ دیکھیں ہم سسٹم کے اندر رہ کر ہم نے کامیابی کی، یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ جیت گئے سینٹ، اور ابھی مناسب وقت میں ہم سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد بھی لائیں گے. کیونکہ جو لانگ مارچ کی بات ہے، 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہے، 26 کو یہ روانہ ہوں گے، 30 تک یہ اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے 4 اپریل کو لاڑکانہ میں اپنا جلسہ کرنا ہے. تو پیپلز پارٹی نے یہ بات کہی ہے کہ آپ یہ اس تاریخ کو آگے کریں. مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے آگے ہو سکتا ہے، لیکن پھر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جس وقت لانگ مارچ ہونا ہے اس وقت ہم نے استعفے دینے ہیں. کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ استعفوں کے بغیر قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلیوں سے پہلے مرحلے میں صرف وہ قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے استعفوں کے بغیر اس لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی اس کو ریزسٹ کرے گی اور نئی گولی بیچیں گے آصف زرداری صاحب. مجھے بہت سارے نون لیگیوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ابھی تو بالکل نون لیگ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ استعفوں کے بغیر، اور مولانا فضل الرحمان بھی استعفوں کے بغیر نہیں مانیں گے، لیکن اکثریت جو ہے پارٹی کے لوگوں کی وہ استعفیٰ نہ دینے کے حق میں ہے. اور حمزہ شہباز کا جو آج پنجاب میں جو انہوں نے گفتگو شروع کی ہے، وہاں پر جو انہوں نے اجلاس بلایا، آگے آنے والے دنوں میں یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو نون لیگ کی پالیٹکس ہیں، جس کے اندر ڈویژن ہے، وہ بھی سامنے آئے گی. بہرحال تازہ ترین آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.